علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 سے۔ کل ہم نے پڑھا کہ جب بنیامین کو شاہی قید میں رکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کے جو ستیلے بھائی تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ عزیز مصر بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ ہمارا باپ جو ہے وہ بیمار ہے اور کافی بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بدلے میں ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی اور کو رکھوں گا تو بے شک میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر بھائی جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، یعنی بنیامین نے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، یعنی کہا یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ سوالت بنا لی لاکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے دلوں نے امرن بات، یعنی یعقوب علیہ السلام حقیقت سے آگاہ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جس طرح تم لوگوں نے یوسف کے معاملے میں اپنی طرف سے بات بنا لی تھی، اب بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، یعنی حقیقت جو ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ فصبر، پس صبر جو ہے جمیل اچھا ہے، یعنی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا کیونکہ ان کا بھروسہ، ان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ پھر فرمایا عسى اللہ، قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان یاتی یعنی یہ کہ لے آئے میرے پاس بیہم ان کو جميعاً سب کو۔ یہاں پر جميعاً سے مراد یوسف علیہ السلام، بنیامین اور ان کا بڑا بیٹا جو مارے شرم کے وہی مصر میں رک گیا تھا، جس کی تفصیل ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ هو العلیم، وہ جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ وتولا، اور وہ پھر گئے عنہم ان سے، یعنی یعقوب علیہ السلام۔ وقالا، اور وہ بولے یا آسفا ہے افسوس، علی یوسف یوسف پر، یعنی اس تازہ صدمے نے یوسف کی جدائی کے قدیم صدمے کو بھی تازہ کر دیا، یعنی بنیامین کے ساتھ ساتھ ان کو یوسف علیہ السلام کی بھی یاد آئی۔ وہ بولے ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت، اور سفید ہوگی عیناہ ان کی آنکھیں، من الحزن غم سے، یعنی ان کی آنکھوں کی سیاہی غم کے مارے سفیدی میں بدل گئی۔ فہو، اور وہ قزیم غم سے بھرے ہوئے تھے۔ قالو، تو وہ بولے یعنی بیٹے آگے سے، تاللہ اللہ کی قسم، تفتاؤ آپ ہمیشہ رہیں گے، تذکرو یاد کرتے، یوسفہ یوسف علیہ السلام کو، حتیٰ یہاں تک کہ تکونا آپ ہو جائیں گے ہرزن مرنے کے قریب، یعنی ہرزن سے مراد وہ جسمانی عارضہ، یعنی وہ جسمانی کمزوری جو بڑھاپے کی وجہ سے یا پھر بار بار صدمے کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے۔ یعنی بیٹے بولے حتیٰ تکونا ہرزن، کہ آپ ہو جائیں گے مرنے کے قریب، اور تکونا، یا پھر آپ ہو جائیں گے من الحالکین ہلاک ہونے والوں میں سے، یعنی اگر آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے تو آپ کی یہ حالت ہو جائے گی، یہ بیٹوں نے کہا۔ کالا، تو وہ بولے انما بے شک، آشکو میں شکوہ کرتا ہوں، بسی اپنے تکلیف کا، وحزنی اور غم کا، اللہ اللہ کی طرف، یعنی انما آشکو بسی وحزنی اللہ، کہ بے شک میں اپنی تکلیف اور پریشانی کا شکوہ اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ وعلم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی اس سے مراد، علم سے مراد، یا تو وہ خواب تھا جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ اس کی تعبیر واقعہ ہو کر رہے گی، یعنی وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا تلاش کرو، من یوسفہ یوسف کو، واقعی اور اس کے بھائی کو، یعنی پھر وہ اپنے بیٹوں سے بولے کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور بنیامین کو تلاش کرو، فلا تیأسوا، اور نہ مایوس ہونا، من روح اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، انہ بے شک، لا ییأس نہیں نا امید ہوتے، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون مگر کافر لوگ، یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے
وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، اس لیے جاؤ یوسف کو اور بنیامین کو تلاش کرو۔ فلما پس جب وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، یعنی بھائی جو تھے جب یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، یعنی یہ تیسری مرتبہ وہ مصر میں گئے، قالو تو وہ بولے یا ایوہ العزیز، اے عزیز مصر، مسنا پہنچی ہم کو، واہلنا اور ہمارے اہل والوں کو ضرور تکلیف، وجینا اور ہم آئے ہیں ببضاعۃ پونجی کے ساتھ، مزجاۃ ناقص یعنی کہ کم، فاوفی پس پورا کر لنا ہمارے لیے الکیلہ گلہ، وتصدق علینا اور صدقہ کر ہم پر۔ یعنی بھائی جو تھے وہ نہایت عاجزی سے بولے، انکساری سے بولے، وہ بولے عزیز مصر کہ بے شک ہم کو تکلیف پہنچی اور ہمارے والد کو، اور ہم تھوڑی پونجی کے ساتھ آئے ہیں، یعنی حقیر پونجی کے ساتھ، اس کو قبول کر، یعنی ہماری پونجی کی طرف نہ دیکھ کہ وہ کم ہے، بلکہ اس کو قبول کر اور ہم کو غلہ دے اور ہم پر صدقہ کر۔ یہاں پر صدقے سے مراد بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے، یعنی ہم پر احسان کر۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یجزی بدلہ دیتے ہیں المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو۔ یعنی بھائی جو تھے نہایت عاجزی سے بولے، انکساری سے بولے۔ تو باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یعنی جب بھائی جو تھے عاجزی سے بولے تو یوسف علیہ السلام نے اعتراف کر لیا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔